السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ آج ہمارے اردو آن لائن لیکچر کے سلسلے میں دیکھیں جماعت دہم کا لیکچر ہے ہمارا۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے سبق پڑھا تھا مولوی عبدالحق اور شاہد احمد دہلوی کے حالات زندگی پڑھے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے نظم پڑھی تھی آزادی، نظم کی تعریف کی تھی ہم نے اور نظم کی مشق کی تھی۔ پھر اب ہم اسٹارٹ کریں گے سبق نمبر 2 جس کے مصنف ہیں اشرف صبوحی۔ آپ اپنی کتاب جماعت دہم کی کتاب کے صفحہ نمبر 9 پہ دیکھیں اشرف صبوحی کے حالات زندگی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی بھی مصنف اور شاعر کے حالات زندگی پڑھنے اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ اس سے آپ کے پیپر میں 15 مارکس کے آبجیکٹو اس میں سے آ سکتے ہیں۔ تو آپ یہ غور سے پڑھیں، اپنی کتاب کھولیں اور ساتھ ساتھ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں امپورٹنٹ لائنز، آپ اس کو ہائی لائٹ کرتی جائیں اور پھر ان کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 9 پہ ہے اشرف صبوحی۔ ولادت ہے ان کی 1909، وفات 1990۔ اشرف صبوحی کی تصویر دیکھیں، یہ ہیں اشرف صبوحی۔ اچھا، ان کا اصل نام سید ولی اشرف تخلص صبوحی اور کلمی نام اشرف صبوحی ہے۔ تخلص آپ نے اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ نام، وہ کلمی نام جو مصنفین اور شعراء جو ہیں وہ اپنے نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ اشرف صبوحی دہلی میں پیدا ہوئے۔ دہلی کو ہائی لائٹ کریں، یہاں آبجیکٹو اس طرح آ سکتا ہے اشرف صبوحی ڈیش میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ڈیش کے خاندان سے تھا۔ ڈیش ڈپٹی نذیر احمد یعنی مولوی نذیر احمد، جن کا ناول آپ نے جماعت دہم میں پڑھا ہے نسو کا خواب۔ اچھا، ان کے والد کا نام علی اشرف تھا جو بزرگ عالم دین تھے، یعنی دین کے بزرگ تھے، عالم تھے وہ۔ دوسرا پیراگراف اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اشرف صبوحی نے اپنی ملازمت کا آغاز ڈاک اور تار کے محکمے سے کیا۔ ڈاک اور تار جو ہے یہ خبر پہنچانے کے ذریعے ہیں اور اس پیراگراف کو ہم ادبی خدمات یا کارنامے بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلا پیراگراف ہم نے پڑھا ان کا تعارف اشرف صبوحی کا، دوسرا ادبی کارنامے اور خدمات۔ لیکن لکھنے پڑھنے کا شوق اپنی جگہ قائم رہا۔ وہ شاہد احمد دہلوی کے رسالہ ساکی کو ہائی لائٹ کریں میں مضامین لکھا کرتے تھے۔ ہم نے شاہد احمد دہلوی جو اس سے پہلے سبق پڑھا تھا مولوی عبدالحق، اس کے مصنف تھے شاہد احمد دہلوی۔ ان کا رسالہ جو وہ رسالہ لکھتے تھے وہ تھا ساکی۔ اور اشرف صبوحی نے ارمغان کے نام سے ایک ماہنامہ مہینے کو کہتے ہیں جو ہر مہینے جاری کیا جائے، دہلی سے جاری کیا۔ یہ دونوں ہائی لائٹ کریں اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شاہد احمد دہلوی نے کون سا لکھا تھا رسالہ ساکی، اور اشرف صبوحی نے ارمغان کے نام سے رسالہ جاری کیا جس میں خواجہ حسن نظامی بھی لکھا کرتے تھے۔ اشرف صبوحی نے ریڈیو کے لیے تقریروں کے علاوہ، تقریریں بحث و مباحثہ کو کہتے ہیں، ڈرامے، فیچر ریڈیو یا فلم کی وہ کہانی جس میں گانے بھی ہوں اس کو فیچر بولتے ہیں۔ جیسے آپ ٹی وی پہ فلمیں دیکھتے ہیں فیچر فلم، تو اس میں گانے بھی ہوتے ہیں۔ عورتوں کے پروگرام اور بچوں کی کہانیاں بھی لکھی ہیں۔ مولوی عبدالحق طویل عرصے تک انجمن ترقی اردو کے لیے کام لیتے رہے۔ جب انجمن کا دفتر، انجمن تنظیم کو کہتے ہیں، اورنگ آباد جگہ کا نام ہے، سے دہلی منتقل ہوا تو مولوی عبدالحق انجمن سے شائع ہونے والے مسودہ کہتے ہیں تحریروں کو نظر ثانی کہتے ہیں دیکھنا، ترمیم کوئی بھی تبدیلی کی غرض سے دوبارہ دیکھنا۔
اشرف صبوحی کو بیچتے تھے۔ اب دیکھیں تیسرا پیراگراف، تقسیم ہند کے بعد اشرف صبوحی پاکستان آ گئے اور لاہور میں مقیم رہے۔ مقیم رہنا، قیام کرنا۔ حکیم محمد سعید سے ان کے بہت دوستانہ تعلقات تھے، دوستوں جیسے تعلقات۔ حکیم صاحب کے کہنے پر لاہور سے کراچی منتقل ہوئے اور ہمدرد میں افسر تقریبات مقرر ہوئے۔ اشرف صبوحی کی بہت سی تصانیف اور تراجم ترجمے کی جمع چھپ چکے ہیں۔ اشرف صبوحی نے اپنے پیچھے علم و ادب کا ایسا خزانہ چھوڑا ہے جس سے آنے والی نسلیں ہمیشہ مستفید ہوتی رہیں گی۔ مستفید ہونا، فائدہ حاصل کرنا۔ تصانیف نیچے لکھی ہوئی ہیں۔ آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ ہے سبق پرنانی۔ پرنانی جو ہے، پرنانی یعنی رشتہ ہے ایک، اور یہ رشتہ نانی کی ماں کا ہے۔ نانی کی ماں کو پرنانی کہا جاتا ہے۔ یہ اشرف صبوحی جو ہے، اس کی کتاب جو تصانیف لکھی ہوئی ہیں، اس میں سب سے پہلی تصنیف دلی کی چند عجیب ہستیاں، اس سے لیا گیا ہے یہ سبق۔ یہ دیکھیں کتاب کی تصویر، دلی کی چند عجیب ہستیاں۔ اچھا، اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ پرنانی اپنے ہی کٹم کہتے ہیں خاندان کی نہیں بلکہ سارے محلے کی پرنانی تھیں۔ بچے تو بچے، ہر جاننے والا بوڑھا ہو یا جوان ان کو پرنانی کہتا تھا۔ زندگی کے باغ میں ان کی ہستی ان کی ارد گرد کی دنیا، ہستی کہتے ہیں ارد گرد کی دنیا، باغ سے مراد خاندان ہے، ایک ایسے درخت کی مانند تھی، مانند جیسی جو خزاں کے متواتر جھونکوں سے متواتر مسلسل لنڈ منڈ رہ گیا ہو۔ لنڈ منڈ، اجاڑ، سوکھا، جس پر پتے نہیں آتے، پھل پھول آنا بند ہو گئے ہوں، اور جو صرف اس انتظار میں کھڑا ہو کہ فنا کی آندھی سے مراد موت ہے، اسے گرا دے، اور وہ جو کبھی زینت چمن کی زینت، چمن باغ زینت خوبصورتی تھا، کوڑا سمجھ کر پھینک دیا جائے، یا خاک مٹی اس کو اپنی غذا بنا لے۔ اس پیراگراف کا مطلب یہ ہے کہ پرنانی جو تھی وہ صرف اپنے خاندان کی پرنانی نہیں تھی۔ بعض اوقات ہمارے خاندان میں جو بزرگ ہوتے ہیں وہ کسی ایسے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں کہ سب لوگ عزت اور احترام میں ان کو اسی نام سے پکارتے ہیں۔ تو اسی طرح پرنانی بھی تھی کہ اس کو صرف اس کے خاندان والے پرنانی نہیں کہتے تھے بلکہ اس کے گلی محلے آس پاس ارد گرد سب لوگ اس کو پرنانی کہتے تھے۔ اچھا، اب زندگی کے باغ سے مراد کہ وہ اب عمر کے 125 سال کی تھی، وہ تو عمر کے ایسے حصے میں ہو گئی تھی کہ اب وہ بالکل اکیلی تنہا ایک درخت کی مانند تھی جو بہت پرانا ہو اور جس پر پھل پھول آنا بند ہو گئے ہوں، بس صرف اس انتظار میں کھڑا ہو کہ کب تیز آندھی آئے، وہ گر جائے اور زمین اس کو اپنی خوراک بنا لے، مٹی اس کو اپنی خوراک بنا لے۔ مراد یہ کہ پرنانی بھی 125 سال کے ہونے کے بعد اب اس کو بھی صرف موت کا انتظار تھا۔ اگلا پیراگراف دیکھیں، پرنانی کی عمر کا یہ 125واں مرحلہ تھا۔ 125واں مرحلہ سے مراد یہ ہے 125 سال۔ دہلی کے لال قلعے میں جوانی گزاری تھی۔ پرنانی نے دہلی کے لال قلعے میں اپنی عمر گزاری تھی۔ بہادر شاہ مغل تاجدار بادشاہ انہی کی گودیوں میں پلے بڑے، جوان ہوئے، تخت پر بیٹھے۔ بہادر شاہ ظفر جو آخری مغل بادشاہ تھے، جن کے بارے میں آپ 9 کلاس میں ان کی غزلیات پڑھ چکی ہیں، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چونکہ لال قلعے میں زیادہ ہوتی تھیں تو بہادر شاہ ظفر انہی کے سامنے پلے بڑے اور انہی کے سامنے جوان ہوئے۔ یہ دیکھیں نیچے لال قلعے کی تصویر،
اور انہی کے آنکھوں کے سامنے رنگون بھیجے گئے۔ صفحہ نمبر 11 پہ ان کا اپنا کنبہ بھی کچھ کم نہ تھا، پرنانی کا اپنا خاندان بھی کچھ کم نہیں تھا، 7 بیٹے اور 5 بیٹیاں، اور پھر پوتے پوتیاں جو بیٹے کے بچے، بیٹیاں اور بیٹے ہوتے ہیں، نواسیاں جو بیٹی کی اولاد ہوتی ہے، بیٹی کے بیٹے اور آگے بیٹیاں۔ خدا کی دی ہوئی جیتی جاگتی ایک دولت تھی، جیتی جاتی دولت مطلب بہت بڑا خاندان تھا اس کا، جس پر بیٹھی ہوئی پرنانی راج کیا کرتی تھی۔ لیکن یہ ساری بہار، یہ سارا خاندان کچھ تو غدر جو ہے وہ 1857 کے ہنگاموں کی بات ہو رہی ہے، 1857 کی جنگ میں لٹ گئی، یعنی اس میں مارے گئے، اور کچھ موت نے تاراج کر دی، تاراج تباہ و برباد، اور کچھ کو اپنی طبی موت مر گئے۔ اگلا پیراگراف، شاہی زمانے کا اتنا بڑا ڈھنڈار مکان، ڈھنڈار ویران، ڈراؤنا بڑا مکان، اور ایک بڑھیا کا دم، مطلب کہ شاہی زمانے کا اتنا بڑا مکان اور اس میں صرف ایک اکیلی بڑھیا یعنی پرنانی رہتی تھی، صرف اس کی ایک نواسی آمنہ تھی، وہ کبھی کبھی دن بھر کو آ جاتی، یعنی اس کا جو اتنا بڑا خاندان تھا وہ سب 1857 کی جنگ میں یا تو مارے گئے تھے یا خود کسی نہ کسی بیماری یا کسی وجہ سے مر گئے تھے، ان سب میں صرف ایک آمنہ رہ گئی تھی، اور وہ جو ہے کبھی کبھی اپنی نانی سے ملنے آ جاتی، تو بیچاری اکیلی بوڑھی عورت کا دل بہل جاتا، اس کا دل لگ جاتا، خوش ہو جاتی۔ آمنہ اپنی ذات سے تو خاصی محبت کرنے والی لڑکی تھی، یعنی آمنہ بذات خود تو بہت محبت کرنے والی لڑکی تھی، مگر اس کا خاوند، اس کا شوہر بڑا دماغ چوٹا مرد تھا۔ دماغ چوٹا کہتے ہیں چالاک، بہت بولنے والا، اور بچے ایسے برے اٹھے تھے، ایسے برے پلے بڑے تھے، ایسی بری طرح پرورش ہوئی تھی کہ خدا کی پناہ۔ تاہم پرنانی کا ان کے سوا تھا بھی کون؟ پرنانی کا ان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اتفاقاً انہی دنوں میں آمنہ کے میاں احمد مرزا کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ احمد مرزا کا کوئی ٹھکانہ رہا نہیں، یعنی اس کا باپ جو تھا وہی کماتا تھا، اور احمد مرزا جو ہے وہ جو کامچور انسان تھا، تو جو باپ کماتا تھا وہ وہی کھاتا تھا۔ لیکن جب اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، خود کماؤ نہ تھے، خود کام کاج کی عادت اس کو نہیں تھی، باپ کے صدقے میں دندناتے تھے، باپ کے صدقے میں یعنی باپ جو کماتا تھا اس پہ وہ عیش کرتا تھا۔ قصہ مختصر، آمنہ کرائے کے مکان سے اٹھ نانی کے پاس آ گئیں۔ جب آمنہ نے دیکھا کہ اب مکان کا کرایہ دینے والا کوئی نہیں، تو وہ اپنے مکان کو چھوڑ کر پرنانی کے اس بڑے مکان میں آ گئی اور رہنے لگی، اور مرزا صاحب باپ کے دسترخوان سے اٹھ کر ننیا ساس کے دسترخوان پر آ بیٹھے، اور احمد مرزا بھی اپنے باپ کے گھر سے اٹھ کر نانی ساس جو ہے اپنی بیوی کی نانی کے گھر آ گیا۔ کچھ دن تو بڑی بی کی خوب خاطریں ہوئیں، خاطر مدارت، ان کو نہلایا جاتا، دھلایا جاتا تھا۔ میاں احمد مرزا بھی باہر آتے جاتے سلام کرتے تھے، بچے ذرا سا بھی غل مچاتے، غل کا مطلب شور و غل، شور کرنا، تو بیسیوں فضیحتیں سنتے، بیسیوں فضیحتیں سننا، برا بھلا کہنا۔ جانتا تھا کہ پکا پان ہے، آج نہ مری کل مری، یعنی ان کے ذہن میں یہی تھا کہ پرنانی بہت بوڑھی ہو چکی ہیں، آج نہیں تو کل مر ہی جائیں گی، ان پر قبضہ ہو جائے، اگر اس کی یہ ساری جائیداد پر قبضہ ہو جائے۔ مگر بڑھیا کی پرانی ہڈیاں تھیں، پرانی ہڈیاں مطلب وہ بھی 125 سال کی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ بہت مضبوط تھی، مرنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، 5 سیر کا گھی کھایا تھا،
وہ ایسی جلدی کیوں مرتی. اب انہوں نے اس کا جو گھی اس نے کھایا تھا، خوراک کی تھی، وہ کوئی کاؤنٹ تو نہیں کی تھی، مطلب یہ تھا کہ اس نے خالص خوراک کھائی تھی.